نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. تذکرہ تابعین عبد الرحمن رافت بادشاہ صاحب کا. محمد بن واسع ازدی رحمۃ اللہ علیہ. اس وقت ہم سلیمان بن عبد الملک کے دور حکومت میں، اور یہ سیف الاسلام اور والی خراسان چاق و چوبند اور تیار و مستعد کمانڈر یزید بن محلب بن ابو صفرہ ہیں، جو شہادت کے آرزو مندوں اور اجر و ثواب کے خواہش مندوں کے قریباً 1,00,000 کے لشکر کو لے کر دشمن کی جانب کشا کشا روانہ ہے. غزوہ چل رہا ہے، لے کر چل رہے ہیں. یزید بن محلب لے کے چل رہے ہیں، ان کے کمانڈر. اس لشکر نے جرجان اور طبرستان کو فتح کرنے کا عزم کر رکھا ہے، اور اس کے ہراول دستوں میں جلیل القدر صحابی خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلمیذ رشید اور تابعی جلیل زینت الفقہا محمد بن واسع ازدی یہ بھی موجود ہے رحمۃ اللہ علیہ. اتنے بڑے تابعی ہیں، حضرت انس کے شاگرد ہیں، بڑے امام ہیں، بڑے فقیہ ہیں، اور وہ جہاد کے اندر موجود ہیں. ایسا نہیں کہ وہ خانقاہ میں بیٹھے. تو خانقاہ میں بیٹھنے کا ٹائم اپنا ہے، عبادت کا اپنا وقت ہے. اب جب نکلنا ہے تو نکلنا ہے. سارے کام کرتے تھے. یزید بن محلب نے اپنی افواج کو دہستان کے علاقے میں جا اتارا، جہاں ترکوں کی ایک ایسی قوم آباد تھی جو بڑی مضبوط اور طاقتور تھی. اس کے قلعوں تک رسائی حاصل کرنا ناممکن تھا. وہ لوگ ہر روز مسلمانوں سے قتال کے لیے نکلتے. جب تھک جاتے یا لڑائی کی شدت کو محسوس کرتے تو بلند دوبارہ پہاڑوں پر اپنی پناہ گاہوں میں جا کے چھپ جاتے. جسم کی کمزوری اور عمر کی درازی کے باوجود محمد بن واسع ازدی کا اس جنگ میں بہت بڑا کردار ہے. مسلمانوں کے لشکر ان کے اس نور ایمانی سے راحت اور سکون پاتے تھے جو ان کے معزز اور مشرف چہرے سے جھلکتا رہتا تھا. وہ ان کے ذکر کی حرکت سے اپنے جذبوں کو گرم رکھتے تھے، جو ان کی شیریں زبان سے ظہور پذیر ہوتا تھا. لب پر ہر وقت اللہ کے نام، اللہ کا ذکر زبان پہ رہتا تھا، اور ان کی مقبول دعاؤں سے کرب و مصیبت کے وقت اطمینان پاتے تھے، قیمتی دعائیں کرتے تھے. محمد بن واسع ازدی ان کا معمول یہ تھا کہ جب سالار لشکر کا لڑائی کا حکم دے تو یہ پکارا کرتے تھے: اے الہی کے لشکروں، اے اللہ کے لشکروں، کمر کس لو. اے الہی لشکروں، تیار ہو جاؤ. ان کی آواز سننے کی دیر ہوتی کہ لشکر دشمن پر اس طرح ٹوٹ پڑتا جس طرح دھاڑتے ہوئے غضبناک شیر شکار پر ٹوٹ پڑتے ہیں. وہ سخت ترین جنگ میں بھی اس سرعت اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے جیسے پیاسا ٹھنڈے پانی کی طرف لپکتا ہے. انہی تباہ کن اور ہلاکت آفرین معرکوں کا واقعہ ہے کہ دشمن کی صفوں سے ایک ایسا شہسوار میدان میں اترا کہ لوگوں نے اس سے پہلا ایسا جسیم و شدید اور جرأت و قوت کا پہاڑ نہیں دیکھا تھا. اس نے میدان میں گھومنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ مسلمان لشکر کو اس کی جگہ سے پیچھے ہٹا دیا اور ان پر ہیبت و خشیت طاری ہو گئی. پھر اس بہادر نے متکبرانہ انداز میں مسلمانوں کو دعوت مبارزت دینا شروع کی. کوئی ہے جو مجھ سے لڑے، 1 to 1 آ جائے لڑنے کے لیے، حل میں مبارز. اور بار بار دعوت مبارزت دیتا رہا. یہ کیفیت دیکھ کر محمد بن واسع ازدی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مقابلے کے لیے نکلنے لگے تو مسلمان شہ سواروں کے رگ حمیت پھڑک اٹھی. ان میں سے ایک نے شیخ کو قسم دی کہ وہ ہرگز میدان میں نہ جائیں بلکہ یہ کام اس کے لیے چھوڑ دیں. شیخ نے اس کے قسم کی لاج رکھ لی اور میدان میں جانے سے رک گئے اور اس کے لیے فتح و نصرت کی دعا فرمائی. میدان میں پہنچ کر مسلمان و کافر دونوں شہ سوار موت کی طرح ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے اور شدید و قوی شیروں کی مانند ایک دوسرے پر جھپٹ پڑے. ہر طرف سے لشکر کی نظریں اور دل انہی دو شہ سواروں پر اٹک کر رہ گئے تھے کہ دیکھیے اب کیا ہوتا ہے. کچھ دیر تو یہ دونوں باہم تلوار آزما رہے تھے، حتیٰ کہ ہر ایک دوسرے پر اپنا پورا زور آزما چکا. پھر یک بارگی ان دونوں کی تلواروں کا وار ایک دوسرے کا سر پر ہوا. اس ترکی کی تلوار مسلمان شہ سوار کے خود میں دھس گئی ہیلمٹ میں، اور مسلمان کی تلوار ترکی شہ سوار کی پیشانی کو چیرتی ہوئی اس کے 2 ٹکڑے کر گئی اور اس کا سر 2 حصے ہو کر لڑک گیا. پھر یہ مسلمان شہ سوار ایسی شان کے ساتھ واپس اپنے لشکر میں آئے کہ آنکھوں نے ایسا منظر کبھی نہ دیکھا ہوگا. تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اور اس سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور دشمن کی تلوار اس کے خود میں کھبی سورج کی شعاؤں سے چمک رہی تھی. یعنی تلوار اس کی دشمن کی اس کے خود میں ایسی لٹکی ہوئی ہے. مسلمان نے تحلیل اور تکبیر اور تحمید کے ساتھ اس کا استقبال کیا. مسلمانوں نے یزید بن محلب نے جب اس آدمی پر 2 تلواروں اور اسلحہ اور خود کو چمکتے ہوئے دیکھا تو پکار اٹھا: اللہ کی قسم یہ کسی شہ سوار کا تخم ہے. اور پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ آدمی ہے جس کو محمد بن ازدی کی دعائیں کامیاب کر گئیں. اس ترکی سورمے کے قتل کے بعد
قوت کا ترازو الٹ گیا اور مسلمانوں کا خوف اور دہشت مشرکین کے دلوں کو یوں کھا گیا جیسے آگ سوکھے تنکوں کو بھسم کر ڈالتی ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں عزت و برتری کا جذبہ پیدا ہو گیا اور وہ دشمن پر سیلاب کی مانند ٹوٹ پڑے، ہر طرف سے اس کو گھیر لیا اور اس کی پانی اور کمک رسانی کے تمام راستوں کو مسدود کر دیا۔ اب دشمن بادشاہ کے پاس صلح کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے یزید بن محلب کو صلح کا پیغام بھیجا اور اپنی جان و مال اور اہل خانہ کو محفوظ چھوڑ دینے کے عوض اپنی سلطنت کی ساری زمین اور جائیداد حوالے کرنے کی پیشکش کی۔ یزید بن محلب نے اس کے پیغام مصالحت کو منظور کر لیا اور شرط یہ لگائی کہ وہ 7 لاکھ درہم اقساط میں اور 4 لاکھ درہم فوری دے اور زعفران سے لدے 400 جانور پیش کرے اور 400 آدمیوں کو غلام بنا کر ہمارے حوالے کرے، جن میں سے ہر کسی کے ہاتھ میں چاندی کا جام ہو، سر پر ریشم کے برنس یعنی رومال والی ٹوپی، جو رومال سا ہوتا ہے بڑا سا، برنس ایک جو ہڈ ہوتا ہے نا، ہوڈی جو اس ٹائپ کا، مخمل کی تیلسان چادریں ہوں اور لشکر کی عورتوں کے پہننے کے لیے ریشم کے کپڑے ہوں۔ جب لڑائی بند ہو گئی تو یزید بن محلب نے خازن سے کہا کہ غنائم کی گنتی کرو تاکہ ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے۔ خازن اور اس کے ساتھی مال غنیمت کی گنتی کرنے لگے، مگر مال اس قدر زیادہ تھا کہ گنتی نہ ہو سکی۔ اب اندازے کے ساتھ ہی لشکر میں غنیمت تقسیم کر دی گئی۔ اس مال غنیمت میں خالص سونے کا ایک تاج مسلمانوں کے ہاتھ آیا جو زر و جواہر سے مرصع، عمدہ و دیزہ زیب گلکاری سے منقش تھا۔ لوگ گردنیں اٹھا کر اس کو دیکھ رہے تھے اور اس کی چمک دمک پر نظریں گاڑے ہوئے تھے۔ یزید بن محلب نے تاج ہاتھ میں لیا اور اتنا بلند کیا کہ جو نہ دیکھ سکے تھے انہوں نے بھی اسے دیکھ لیا۔ پھر اس نے کہا کہ تمہارے خیال میں کوئی ایسا آدمی ہے جو اس تاج کو کوئی اہمیت ہی نہ دے؟ لوگوں نے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے، ایسا کون ہو سکتا ہے جو اس بڑے تاج سے بے رغبتی کا اظہار کرے؟ یزید بن محلب نے کہا کہ ابھی تم دیکھو گے کہ امت محمدیہ علیہ السلام میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو صرف اس ایک تاج نہیں بلکہ زمین کے سارے خزانوں سے بے نیاز ہے۔ پھر اس نے چوکیدار کو بلایا اور کہا کہ محمد بن واسع ازدی کو بلاؤ اور تلاش کر کے لاؤ۔ چوکیدار گیا اور ہر طرف ان کو تلاش کیا، آخر لوگوں سے الگ تھلگ ایک جگہ انہیں نفل اور دعا ادا کرتے اور توبہ استغفار کرتے پا لیا۔ چوکیدار نے کہا کہ سالار لشکر آپ کو بلا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی تشریف لائیں۔ محمد چوکیدار کے ساتھ ہو لیے، سالار کے پاس پہنچے اور سلام کر کے اس کے قریب بیٹھ گئے۔ سالار نے بھی سلام کا بہترین جواب دیا، پھر تاج اٹھایا اور کہا کہ اے ابو عبداللہ، یہ تاج مسلمانوں کو غنیمت میں ملا اور میرا خیال ہے کہ اس اعزاز کے حقدار آپ ہیں، لہٰذا یہ تاج آپ کو دے دوں۔ یہ خبر سن کر اہل لشکر خوشی سے جھوم اٹھے، مگر محمد بن واسع ازدی گویا ہوا کہ جناب امیر آپ نے یہ میرے حصے میں رکھا ہے؟ سالار نے کہا ہاں، صرف آپ کے حصے میں آیا۔ محمد نے کہا جناب امیر مجھے تو اس کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کو اور تمام لشکر کو میری طرف سے بہترین اجر دے۔ سالار نے محمد سے کہا کہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ یہ تاج ضرور لے لیں۔ جب سالار نے قسم ڈال دی تو محمد بن واسع ازدی نے تاج لے لیا اور اجازت پا کر واپس چلے گئے۔ کچھ لوگ جو ان کو نہیں جانتے تھے کہنے لگے انہوں نے تو تاج لے لیا اور لے کر چلے بھی گئے۔ یزید بن محلب نے ایک نوکر کو حکم دیا کہ وہ چھپ کر ان کا پیچھا کرے اور دیکھے کہ وہ اس تاج کا کیا کرتے ہیں اور آ کر خبر دے۔ غلام ان کے پیچھے چلا گیا جبکہ انہیں معلوم نہ تھا۔ محمد بن واسع ازدی راستے میں جا رہے تھے، تاج ان کے ہاتھ میں تھا کہ ایک پراگندہ حال شخص نے ان سے کچھ مال کا سوال کیا تو شیخ نے اپنے دائیں بائیں اور آگے پیچھے دیکھا۔ جب یقین ہو گیا کہ کوئی شخص نہیں دیکھ رہا تو یہ تاج اس سائل کے ہاتھ میں تھما دیا، فقیر کے حوالے کر دیا اور بڑے حشاش بشاش اور خوش ہو کر چل پڑے، گویا یہ تاج کوئی بوجھ تھا جو ان کی پشت پر گراں گزر رہا تھا اور انہوں نے اس کو اتار پھینکا تھا۔ غلام نے سائل کو پکڑا اور امیر لشکر کے پاس لے گیا اور سارا قصہ سنایا۔ امیر نے سائل سے تاج لیا اور اس کے عوض اس کو اس قدر مال دیا کہ وہ خوش ہو گیا۔ پھر لشکر کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ امت محمدیہ علیہ السلام میں بھی ایک ایسا شخص ہے جو اس تاج اور ایسے ہی اور مال و متاع میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا؟ محمد بن واسع ازدی یزید بن محلب کی سپہ سالاری میں مسلسل مشغول جہاد تھے کہ حج کا موسم آ گیا۔ جب حج کے ایام میں بالکل تھوڑا وقت رہ گیا تو وہ یزید کے پاس گئے اور ادائیگی حج کی اجازت چاہی۔ یزید نے کہا ابو عبداللہ آپ کی اجازت تو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، جب چاہیں چلے جائیں، ہم نے آپ کے لیے کچھ مال رکھا ہے، وہ آپ کو حج کے سفر میں مدد دے گا، اس کو لے جائیے۔ محمد نے کہا کہ آپ ہر سپاہی کو اتنا ہی مال دینے کا حکم دیں گے؟ یزید نے کہا نہیں محمد، تو مجھے اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں جو مسلمان لشکر میں صرف میرے لیے مخصوص ہو۔ پھر انہوں نے الوداع کہا اور چلے گئے۔ ادھر یزید بن محلب اور لشکر کے دوسرے لوگوں پر محمد کا یہ سفر گراں گزرا کہ انہوں نے ان کی صحبت سے فیض اٹھایا تھا اور اب وہ اس سے محروم ہو رہے تھے۔ انہیں اپنے فاتح اور منصور لشکر کے محمد بن واسع کی برکات سے محروم ہو جانے کا دکھ تھا۔ ان کی تمنا تھی کہ وہ حج سے فارغ ہو کر جلدی لشکر میں دوبارہ آ جائے۔
اس میں شک و شبہ نہیں کہ معمورہ ارض میں پر پھیلے مسلمان قائدین کی شدید خواہش اور حرص ہوتی تھی کہ محمد بن واسع ازدی ان کے لشکر میں ہوں، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ وہ ان کے وجود مسعود سے خیر کثیر کے مستحق ٹھہرتے تھے، اور امید رکھتے تھے کہ ان کی صالح دعائیں اور بیش بہا برکات کے سبب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نصرت سے نوازے گا۔ یہ نفوس کس قدر مکرم اور معزز تھے، جو اپنی نظروں میں تو حقیر تھے لیکن اللہ اور لوگوں کی نظروں میں عظیم اور کبیر تھے۔ اور یہ بھی کس قدر جلیل ہے، یہ عہد بھی کس قدر جلیل ہے جس میں اس طرح کے نابغہ روزگار، نابغہ اور نادر زمانہ آدمی، نابغہ زمانہ اور نادر زمانہ آدمی موجود ہوں، کیا عظیم زمانہ ہوگا واقعی۔ آئیے اب آپ کو 87 ہجری میں لے چلتے ہیں۔ یہ فخر مسلمین قائد فاتح قتیبہ بن مسلم باہلی ہیں، جو مرو کے شہر سے لے کر اپنے لشکر جرار کو ازبکستان کے شہر بخارا کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ انہوں نے عزم کر رکھا ہے کہ وہ ماوراء النہر کے باقی رہ جانے والے علاقوں کو فتح کریں گے اور اس کے بعد چین کی سرحدوں کی جانب متوجہ ہوں گے۔ مگر ہوا یہ کہ ابھی قتیبہ بن مسلم دریائے سیحون عبور کر رہے تھے، عبور بھی نہ کر پائے تھے کہ اہل بخارا کو ان کے آمد کا علم ہو گیا۔ انہوں نے فوراً پورے علاقے میں جنگ کا ڈھنڈورا پیٹ ڈالا اور اپنے آس پاس کے ترک اور چینی قوموں کو مدد کے لیے پکارنا شروع کیا۔ ان کی پکار پر ہر طرف سے ہر رنگ اور نسل اور زبان اور دین کے جنگجوؤں کے لشکر ان کے پاس آ جمع ہوئے، یہاں تک کہ یہ تیاری تعداد میں مسلمانوں سے کئی گنا بڑھ گئے۔ پھر انہوں نے تیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کے راستوں کو بھی مسدود کر دیا، سرحدوں پر اور گزرگاہوں کی ناکہ بندی کر ڈالی، یہاں تک کہ قتیبہ بن مسلم کے پاس یہ گنجائش بھی نہ چھوڑی کہ وہ جاسوسی کے لیے کوئی چھوٹا سا دستہ ہی ان کے علاقے میں بھیج سکے جو ان کے حالات کی خبر لا سکے۔ اس طرح ان خفیہ والوں میں سے بھی کوئی قتیبہ کی طرف نہیں آ سکتا تھا جو دشمن کی صفوں میں گھسے بیٹھے تھے۔ قتیبہ بن مسلم اپنے لشکر کو بیکن شہر کے قریب پہنچایا انہوں نے، اور وہاں ٹھہرے رہے، آگے بڑھے نہ پیچھے ہٹے۔ ادھر دشمن صبح سویرے اپنا تازہ دم ہراول دستہ لے کر باہر نکالتا جو قتیبہ کے لشکر پر ہمراہ آور ہونے کے لیے سارا سامان تیار رکھتا۔ رات ہو جاتی تو یہ محفوظ اور مامون چھاونیوں میں جا پناہ لیتے۔ مسلسل 2 ماہ صورتحال یوں ہی رہی۔ قتیبہ اس مسئلے پر بڑے پریشان تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پیش قدمی کیسے کریں اور پسپا ہو جائیں تو کیا کریں۔ جب صورتحال یہی رہی تو قتیبہ بن مسلم اور اس کے لشکر کے بارے میں خبریں ہر طرف پھیل گئیں۔ وہ لشکر جس نے کبھی نقصان نہیں اٹھایا تھا اور وہ عظیم جرنیل جو کبھی مغلوب نہیں ہوا تھا، لوگ یہ صورتحال دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گئے۔ شہروں کے گورنروں کو ہدایت مل گئی کہ ہر نماز کے بعد ان مسلمان لشکروں کے لیے دعا کریں جو ماوراء النہر کے علاقے میں گھرے ہوئے ہیں۔ مساجد میں ان کے لیے دعائیں ہونے لگیں اور میناروں سے عجز و انکساری کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ ائمہ مساجد ہر نماز کے بعد دعا قنوت پڑھنے لگے اور اس قوی لشکر کی مدد کے لیے خلق کثیر نکل کھڑی۔ محمد بن واسع ازدی ان لوگوں میں سر فہرست تھے۔ قتیبہ بن مسلم کا ایک عجمی جاسوس تھا جسے تیزر کہا جاتا تھا۔ یہ بڑی مہارت اور حکمت اور ہوشیاری اور چالاکی کا مالک تھا۔ دشمن نے اسے اپنے دام میں پھانس لیا، اسے بہت سا مال لگایا اور اس سے کہا کہ وہ کوئی ایسا حربہ استعمال کرے کہ مسلمانوں کی طاقت کمزور پڑ جائے اور جنگ لڑے بغیر ہی ان کے یہاں سے بھگا دیا جائے۔ تیزر قتیبہ بن مسلم کے پاس آیا۔ اس وقت قتیبہ کے پاس لشکر کے بڑے بڑے کمانڈر بیٹھے تھے۔ تیزر اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور ان کے کان میں کچھ کہنے لگا۔ جناب امیر اگر چاہیں تو کچھ دیر کے لیے مجلس برخاست کر لیں۔ قتیبہ نے بیٹھے ہوئے لوگوں کو اشارہ کیا، وہ سب چلے گئے، مگر زرار بن حسین کو قتیبہ نے بٹھائے رکھا۔ اب تیزر نے قتیبہ سے کہنا شروع کیا، جناب امیر آپ کے لیے میرے پاس ایک خبر ہے۔ قتیبہ نے جلدی سے کہا، سناؤ کیا خبر ہے۔ تیزر نے کہا کہ امیر المومنین نے دمشق میں حجاج بن یوسف ثقفی اور ان تمام کمانڈروں کو معزول کر دیا ہے جو اس کے تحت ہے، آپ بھی ان میں سے ایک ہیں۔ امیر المومنین نے نئے کمانڈر مقرر کر کے انہیں ذمہ داریاں سونپ دی ہیں۔ آپ کا جانشین بھی شام صبح آپ کے پاس پہنچنے والا ہے، یعنی آج شام یا کل صبح تک۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے لشکر کو لے کر یہاں سے نکل جائیں اور واپس مرو چلے جائیں تاکہ آپ میدان جنگ سے دور ہو کر اپنے مسئلے پر بہتر طریقے سے غور و خوض کر سکیں۔ تیزر ابھی اپنی گفتگو مکمل کر ہی پایا تھا کہ قتیبہ نے غلام کو بلایا۔ غلام حاضر ہوا تو اس سے کہا کہ اے سیافام اس غدار کی گردن اتار دے۔ سیافام نے اس کی گردن تن سے جدا کر دی اور واپس چلا گیا۔ اب قتیبہ زرار بن حسین کی طرف متوجہ ہوئے کہا، میرے اور آپ کے علاوہ یہاں کوئی اور نہیں ہے جس نے خبر سنی ہو۔ مجھے اللہ علی العظیم کی قسم اس جنگ کے اختتام سے قبل اگر یہ خبر باہر نکلی تو میں تمہیں بھی اس غدار کے پاس پہنچا دوں گا۔
اگر تیرے دل میں کوئی بات ہو جسے کرنا ہو تو ضروری سمجھتا ہو تو اپنی زبان کو بند ہی رکھ. تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ لشکر میں اس بات کا پھیل جانا اسے کمزور کر ڈالے گا اور ہمیں شرمناک ہزیمت اٹھانا پڑے گی. پھر لوگوں کو مجلس میں آنے کی اجازت دے دی گئی. جب لوگ قتیبہ کے پاس آئے اور دیکھا کہ تیزر اپنے خون میں لت پت مقتول پڑا ہے تو وہ خوف اور دہشت کے ساتھ کوئی بات نہ کر سکے اور انہیں قدموں پر کھڑے رہے. قتیبہ نے انہیں اس حالت میں دیکھ کر کہا کہ تم ایک خائن اور غدار کے قتل پر کیوں خوف زدہ ہو گئے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم تو اسے مسلمانوں کا خیر خواہ سمجھتے تھے. قتیبہ نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں بدخواہ اور خائن تھا، اس نے اپنے کیے کی سزا پائی. پھر قتیبہ نے بآواز بلند کہا کہ اب دشمن سے قتال کے لیے نکل پڑو اور اپنے دلوں سے پہلی سی دہشت اور ہیبت نکال کر دشمن سے ٹکرا جاؤ. لشکر نے اسے اپنے جرنیل کے حکم کی تعمیل میں دشمن سے ٹکرانے کے لیے سرحدوں کو توڑ ڈالا اور دشمن کے علاقے میں جا داخل ہوئے. دونوں لشکر میدان میں آمنے سامنے آ گئے تو دشمن کی کثرت تعداد اور وافرت اور وفور اعداد یعنی تعداد کو دیکھ کر، بہت بڑی کثرت کو دیکھ کر مسلمان ذرا بھی خوف اور خشیت کا شکار نہ ہوئے. قتیبہ بن مسلم نے جب لشکر اسلام کی ضرورت مندانہ کیفیت کو بھانپ لیا تو وہ صفوں میں گھومنا شروع ہو گئے اور عزائم اور ہمت کو مزید بڑھانے لگا. پھر اس نے اپنے ارد گرد دیکھا اور کہا محمد بن واسع ازدی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جناب امیر وہ وہاں میمنہ یعنی لشکر کے دائیں حصے میں ہے. قتیبہ نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا اپنے نیزے پر ٹیک لگائے نظر جمائے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف حرکت دے رہے ہیں، کیا انہیں بلا لائیں؟ قتیبہ نے کہا رہنے دو، اللہ کی قسم وہ انگلی مجھے ان 1000 تلواروں سے زیادہ محبوب ہے جن کو گبرو جوان اٹھائے ہوئے ہیں. انہیں رہنے دو، وہ دعا کر رہے ہیں، ہم نے انہیں مستجاب الدعوات پایا ہے. اب لڑائی شروع ہوئی. دونوں فوجیں ایک دوسرے پر اس طرح حملہ آور ہوئی جس طرح چنگاڑتے ہوئے شیروں کا حملہ ہوتا ہے. دونوں فوجیں گتھم گتھا ہوئیں جیسے ناسازگار ہواؤں میں سمندر کی موجیں تلاطم پیدا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر سکینت نازل فرمائی اور انہیں اپنے جلیل القدر فرشتے جبرائیل کے ذریعے مدد فراہم کی. مسلمان سارا دن دشمنوں پر تلوار زنی کرتے رہے، یہاں تک کہ رات ہونے کو تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے قدم اکھاڑ دیے اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کا روب بٹھا دیا. وہ پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے. مجاہدین نے ان کا تعاقب کرتے ہوئے کئی کو قتل کیا اور کئی کو قیدی بنا لیا. اب انہوں نے قتیبہ کو فدیہ دینے اور صلح کر لینے کے لیے کہا تو قتیبہ نے ان سے مصالحت کر لی. اس جنگ میں قید ہونے والوں میں ایک خبیث النفس اور شر پسند آدمی جس کا مسلمانوں کے خلاف فساد برپا کرنے میں بڑا کردار تھا، اس نے قتیبہ سے کہا کہ اے امیر میں اپنا فدیہ دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دیجیے. قتیبہ نے پوچھا کیا دو گے؟ اس نے کہا چینی ریشم کے 5000 تھان جن کی قیمت 10 لاکھ ہے. قتیبہ لشکر کی طرف متوجہ ہوئے پوچھا کہ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ مال مسلمانوں کے غنائم میں ایک بیش بہا اضافہ ہے اور اب ہمیں ایسی فتح نصیب ہوئی ہے کہ ہمیں اس جیسے آدمی سے کوئی خوف و خطر نہیں. قتیبہ بن مسلم محمد بن ازدی کے پاس پہنچے. محمد واسع ازدی کے پاس متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ ابو عبداللہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ محمد نے جواب دیا کہ جناب امیر مسلمان اپنے گھروں سے غنائم جمع کرنے اور مال اکٹھا کرنے کے لیے نہیں نکلے، وہ تو رب کی رضا پانے، دین کو روئے زمین پر پھیلانے اور دشمن کو زیر کرنے کے لیے نکلے. قتیبہ بولے جزاک اللہ خیر، اللہ کی قسم میں کسی ایسے آدمی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جو آج کے بعد کسی مسلمان عورت کی طرف رغبت کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کرے، خواہ وہ اپنی جان کے بدلے ساری دنیا کا سامان ہی کیوں نہ پیش کر دے. پھر اس شریر کو قتل کا حکم دیا. محمد بن واسع ازدی کے عمرائے بنی امیہ کے ساتھ تعلقات یزید بن محلب اور قتیبہ بن مسلم باہلی تک ہی محدود نہ تھے، بلکہ دیگر کئی گورنروں اور عمرا سے بھی ان کے راہ و رسم تھے. جن لوگوں کے ساتھ محمد بن ازدی کے تعلقات استوار تھے ان میں بصرہ کے گورنر بلال بن ابی بردہ نمایاں ہیں. محمد بن واسع کی اس گورنر کے ساتھ کئی مشہور واقعات ہیں. ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک بار محمد بن واسع بلال کے پاس آئے اور بلال سے کہا کہ محمد نے اون کا ایک کھردرا جبہ وہ پہنے ہوئے تھے. تو بلال نے جب دیکھا ان کو تو بلال نے کہا کہ اے ابو عبداللہ آپ کو کس نے ایک کھردرا جبہ پہننے کے لیے کہا ہے؟ شیخ محمد نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور کوئی جواب نہ دیا. بلال نے ان کی طرف دیکھا کہ اے ابو عبداللہ کیا بات ہے، جواب نہیں دیتے؟ محمد بن واسع بولے مجھے ناپسند ہے کہ میں اس کی وجہ زہد و تقوی بیان کروں کہ زہد و تقوی کی وجہ سے ایسا کرتا ہوں. اس طرح میں اپنے ہی نفس کو متقی کہنے لگوں گا، اور یہ بھی ناپسند ہے کہ اس کی وجہ فقر و افلاس بتاؤں کہ میں فقیر ہوں، کیونکہ اس رب کا شکوہ ہوگا جس نے مال دیا ہے. میں پہلی بات پسند کرتا ہوں نہ دوسری، اس لیے خاموش ہوں. یا تو اپنا تقوی ظاہر کروں یا اپنی غربت ظاہر کروں، دونوں نہیں کرنا چاہتا. بلال نے کہا اے ابو عبداللہ آپ کی کوئی ضرورت ہو تو ہم سے کہیے، پورا کیے دیتے ہیں. محمد نے جواب دیا میری کوئی ایسی ضرورت نہیں جو پوری کرانے کے لیے میں انسانوں کا سوالی بنوں. البتہ ایک مسلمان بھائی کی ضرورت کے لیے تیرے پاس آیا ہوں، اگر اللہ کو منظور ہوگا تو آپ یہ ضرورت پوری کر دیں اور عمل صالح پر قابل تعریف ٹھہریں گے.
اور اگر اللہ ہی کو منظور نہ ہوا تو وہ ضرورت پوری ہو تو آپ بھی اسے پورا نہ کر سکیں گے اگر اللہ کو منظور نہ ہو، لہذا آپ کا عذر قابل قبول ہوگا۔ بلال نے کہا ہم اللہ کے حکم سے ضرورت پوری کریں گے۔ پھر اس گورنر نے محمد بن واسع سے سوال کیا، اے ابو عبداللہ، قضاء و قدر کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ محمد بن واسع نے جواب دیا کہ جناب امیر، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قضاء و قدر کے بارے میں نہیں بلکہ اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ گورنر یہ سن کر شرمندہ ہوا اور خاموش ہو گیا۔ محمد امیر بلال کے پاس بیٹھے تھے کہ بلال کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ اس نے محمد کو کھانے کی دعوت دی لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ بلال نے اصرار کیا تو ٹال مٹول کیا۔ اس پر گورنر تھوڑا غصے میں آ گیا اور بولا کہ ابو عبداللہ، مجھے معلوم ہے کہ آپ ہمارا کھانا تناول کرنا پسند نہیں کرتے۔ محمد نے کہا کہ جناب یہ بات نہیں ہے، عمرہ کے گروہ میں نیک لوگ تو ہمیں اپنے بیٹوں اور خاص رشتہ داروں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ آپ نیک آدمی ہیں۔ محمد بن واسع کو کئی بار منصب قضا سنبھالنے کی پیشکش کی گئی مگر انہوں نے یہ منصب قاضی ہونے کا، چیف جسٹس ہونے کا قبول کرنے سے سختی سے انکار کر دیا اور اس کے باعث اپنے آپ کو سزا کے لیے بھی پیش کر دیا کہ آپ مجھے سزا دے لیں، قبول نہیں کروں گا۔ محمد بن منذر نے، جو بصرہ کے پولیس آفیسر تھے، ایک بار محمد بن واسع ازدی کو بلایا اور کہا کہ امیر عراق نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو منصب قضا سنبھالنے کے لیے کہوں۔ یہ بات سن کر محمد بن واسع کہنے لگے کہ آپ مجھے اس منصب سے معاف رکھیے، اللہ آپ کو معاف فرمائے گا۔ پولیس آفیسر نے دوبارہ بلکہ سہبارہ درخواست کی کہ وہ یہ منصب سنبھال لیں مگر وہ مسلسل انکار کرتے رہے۔ اب پولیس آفیسر نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ منصب قضا سنبھال لیں، نہیں تو میں آپ کو 300 کوڑے لگاؤں گا اور رسوا کر کے چھوڑوں گا۔ محمد بن واسع نے کہا آپ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے ہاتھ کھلے ہیں، میرے لیے دنیا کی سزا آخرت کی سزا سے بدرجہ بہتر ہے۔ پولیس آفیسر اس جواب سن کر نادم ہوا اور محمد بن واسع کو اچھے طریقے سے رخصت کر دیا۔ بصرہ کی مسجد میں محمد بن واسع کی مجلس طالبان علم کا مرجع اور طلبگاران حکمت و موعظت کا منبع ہوتی تھی۔ ان کی ان مجالس کے تذکروں سے تاریخ کی کتب بھری پڑی ہے۔ انہی مجلس کا ایک واقعہ ہے کہ کسی نے ان سے کہا کہ ابو عبداللہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ ابو عبداللہ نے کہا کہ میں تجھے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ دنیا اور آخرت میں بادشاہ بن کر رہنا۔ آدمی یہ جواب سن کر حیران رہ گئے اور کہنے لگے ابو عبداللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ابو عبداللہ نے جواب دیا سامان دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ تو تم دنیا میں بادشاہ بن کے رہو گے اور اسی وجہ سے کامیاب ہو کر اللہ کے حضور اجر و ثواب پا کر وہاں کے بادشاہ بن جاؤ۔ تو دنیا میں ہر چیز سے اپنے دل کو دور کر لو، دنیا کماؤ میں، دنیا کی فکر میں پڑو میں۔ اسی طرح ایک اور شخص نے ان سے کہا ضرورت کی قدر ٹھیک ہے، ضرورت سے زیادہ نہیں۔ ابو عبداللہ میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا اللہ تجھے اس چیز سے محبت کی توفیق دے جس کی خاطر تو مجھ سے محبت رکھتا ہے، یعنی اللہ کی محبت، اللہ کے ساتھ تجھے اصل محبت ہو جائے۔ لوگ جب ان کے تقوی و پرہیزگاری اور عبادت اور زہادت کا تذکرہ کر کے ان کی تعریف اور توصیف کرتے تو وہ فرماتے اگر گناہوں کی بدبو پھیلنے کی تاثیر رکھتی تو میرے گناہوں کی بدبو کے باعث تم میں سے کوئی میرے پاس نہ آتا۔ محمد بن واسع ازدی اپنے طلباء کو کتاب اللہ سے تمسک اختیار کرنے، اس کی چھاؤں میں زندگی گزارنے کی ترغیب دلانے میں کبھی غافل نہیں ہوتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مومن کا چمن ہے، وہ اس میں جہاں بھی ٹھہرے اس کے کسی باغیچے میں ہی ٹھہرے گا۔ محمد بن واسع شاگردوں کو کم خوری یعنی کم کھانے کی بھی تلقین فرماتے تھے کہ جس کا کھانا قلیل ہو وہ دوسروں کی بات کو سمجھ گیا اور انہیں اپنی بات سمجھا گیا، جسم اور روح کی صفائی اور قلب کی رقت پا گیا۔ بسیار خوری یعنی زیادہ کھانے والا آدمی وہ اپنے آپ کو زیادہ کھانے سے اپنے آپ کو بوجھل کر دیتا ہے اور اس کے بہت سے ارادوں کو پائے تکمیل تک پہنچنے سے روک دیتا ہے۔ محمد بن واسع ازدی کو ورع و تقوی سے وافر حصہ ملا تھا۔ ان کی اس خوبی کے کئی واقعات مذکور ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک بار بازار میں اپنا گدھا فروخت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے کہ ایک آدمی نے کہا کہ شیخ آپ اسے میرے لیے پسند کرتے ہیں کہ میں اسے خرید لوں؟ انہوں نے جواب دیا اگر میں اسے اپنے لیے پسند کرتا تو بیچتے ہی کیوں۔ محمد بن واسع نے اپنی ساری زندگی گناہوں کے قلق و اضطراب اور رب کے حضور حاضری کے خوف میں ہی گزار دی۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ ابو عبداللہ آج صبح کیسی رہی تو وہ جواب دیتے آج میں نے صبح اس حال میں کی ہے کہ اپنی موت کے قریب، امید سے دور اور عمل میں خطا کا مرتکب ہوا ہوں۔ اگر اس طرح کا جواب سن کر ان کا سائل حیرانی کا اظہار کرتا تو وہ کہتے اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو روزانہ آخرت کی جانب ایک مرحلہ طے کرتا رہتا ہے۔ 123 ہجری کو محمد بن واسع ازدی جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو عیادت کرنے والوں کی کثرت کا یہ حال تھا کہ ان کے گھر میں داخل ہونے والوں اور باہر نکل والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، جبکہ گھر کے اندر کھڑے ہونے اور بیٹھنے والوں کی تعداد الگ تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر انہوں نے پہلو بدل کر اپنے کسی فرد سے کہا مجھے بتائیے کہ کل قیامت کے روز جب ہمیں پیشانیوں اور قدموں سے پکڑ لیا جائے گا تو یہ لوگ میرے کسی کام آئیں گے؟ جب مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا تو یہ کوئی مجھے فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ پھر محمد بن واسع ازدی اپنے رب کی طرف متوجہ اور یہ دعا کرنے لگے کہ اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، ہر بری جگہ کھڑے ہونے پر، ہر بری جگہ بیٹھنے پر، ہر بری جگہ داخل ہونے پر،
ہر بری جگہ سے گزرنے پر، ہر برے عمل پر جس کا میں مرتکب ہوا ہوں، ہر بری بات جو میرے منہ سے نکلی ہے، اے اللہ میں ان ساری برائیوں میں پر تیری مغفرت کا طلبگار ہوں، میری مغفرت فرما۔ میں یہ گناہ چھوڑ کر تیری طرف آتا ہوں تو میرا آنا قبول فرما۔ میں گرفتار ہو کر تیرے حضور پیش ہونے سے قبل ہی تیرے سامنے ہتھیار ڈالتا ہوں۔ اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔